بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آج ہم آپ کو عقیقہ کی حقیقت بتائیں گے۔ عقیقہ کا جو ہے نا، جس کے لفظی معنی ہے کاٹنا یعنی الگ کرنا، اس کا لغوی مطلب یہی بنتا ہے، اور شرعی معنی یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ اب عقیقے میں جو نیت کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے، بیٹا یا بیٹی دی ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر سنت ادا کرنے کے لیے عقیقہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عقیقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی عقیقہ نہ کرے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت مستحبہ ہے، یعنی اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی غریب آدمی ہو تو اس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ سود پر قرض لے کر عقیقہ کرے۔ سم ٹائم لوگ اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال لیتے ہیں کہ قرض لے کر، بلکہ سودی قرض لے کر بھی عقیقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقیقہ بہت اچھا کام ہے مگر یہ استطاعت کے ساتھ ہے، یعنی اگر اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا اور آپ کے پاس خرچ کرنے کی طاقت ہے تو پھر آپ عقیقہ کریں۔ اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہ کیا جائے اور وہ بچہ بغیر عقیقے کے اللہ نہ کرے انتقال کر جائے تو کیا وہ والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ ایک دلچسپ سوال ہے۔ جی ہاں، مگر اس کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں۔ یاد رکھیں، جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا، یعنی وہ 7 دن کا ہو گیا اور اس وقت والدین کے پاس افورڈیبلٹی، استطاعت بھی تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، خرچ کرنے کی طاقت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا تو وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے اسے والدین کے حق میں شفاعت سے روک دیا جاتا ہے۔ ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے سے ہی حمل گر جائے تو کیا اس کا عقیقہ کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رہے، اگر کسی کا کچا حمل گر جائے تو اس پر عقیقہ نہیں ہے، مگر یہ ایک بہت بڑا صبر کا مقام ہے اور در حقیقت ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ نامکمل بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر جائے وہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا، اور اگر والدین کا ایمان پر خاتمہ ہو، وہ جہنم کے مستحق قرار دیے گئے ہوں، تو وہ بچہ اپنے رب سے دعا کرے گا کہ یا اللہ میرے والدین کو جنت میں داخل کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی نال سے اپنے ماں باپ کو کھینچ کر جنت میں لے جا۔ تو اسے معلوم ہوا اگر کسی کا حمل گر جائے تو وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کا نابالغ بچہ دنیا سے چلا جائے تو بعض اوقات بہت زیادہ واویلا کرتے ہیں، لوگ رو دھو کے شکوہ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑی نیکی ہے جس کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ ہم پڑھتے تو ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی طرف لوٹ کر جانا ہے، مگر پھر بھی ہم شکوہ کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب کسی کا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کے دل کا ٹکڑا چلا گیا، مگر پھر بھی وہ تیری رضا پر راضی رہا۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بچے کے دنیا سے جانے پر صبر کرنے کے سبب میں اس کے والدین کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہو تب بھی شکر ادا کرنا ہے، اللہ نہ کرے بچہ انتقال کر جائے تب بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور اگر کسی کو اولاد نہ ہو رہی ہو تو تب بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں مگر ان کی زبان پر ہمیشہ شکوے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اپنے ذہن میں کچھ چیزوں کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور جب وہ نہیں ملتی تو ہم بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کریم کے فیصلے ہمارے لیے بیسٹ فیصلے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہماری ماں کبھی ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماں تو ہمیشہ بہترین فیصلے کرتی ہے۔ آپ والد ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ بہترین فیصلے کریں گے، یہی سوچیں گے کہ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے۔ جب آپ ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کی بہترین فیصلے کرتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب اگر ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً ہمارے حق میں فیصلہ اچھا ہوگا نا۔ اگر میرا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا گیا تو شاید اس لیے کہ وہ قیامت کے دن میری مغفرت کروائے گا۔ اگر مجھے اولاد نہیں ہو رہی تو شاید اسی میں میری رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو
ہماری نسلوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ مگر کچھ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ماں باپ روز جیتے اور روز مرتے ہیں، کیا پتہ میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو کہ اللہ نے ہر مہربانی سے مجھے آزمائش سے بچا لیا ہو۔ اس طرح دنیا میں ایسے نافرمان اولاد بھی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو مار کے گھر سے نکال دیتی ہے، کیا پتہ میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو اور اللہ کریم نے مجھ پر مہربانی کر کے مجھے اولاد ہی نہ دے دی ہو۔ اگر ہمیں اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے تو پھر صبر بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے اولاد پہ آپ کے سایہ سلامت رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔